لوگ کہتے ہیں پاکستان بہت تقسیم ہے، آرگنائزڈ ملک نہیں ہے، معاشی طور پر بیکورڈ ہے، یہاں کرپشن بے انتہا ہے، ایکسٹریمزم ہے، ناانصافی ہے، خواتین اور غریبوں کو برابر کے حقوق بھی نہیں ملتے، کچھ عرصہ پہلے تک دہشت گردی بھی تھی۔ یہ سب صحیح ہے، بٹ یٹ اٹ مووز۔ اس سب کے باوجود یہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن کیا مستقبل میں ایسا ممکن ہے کہ دہشت گرد پاکستان کو جھکا دیں، پاکستان 1971 کی طرح دوبارہ ٹوٹ جائے، یا عالمی طاقتیں کسی سازش کے تحت پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کر دیں؟ یا پھر کیا پاکستان اتنا ہی برا ہے جتنا اسے میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی یہ ویڈیو انہی سوالات کے جوابات کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو پہلا سوال یہ کہ کیا انتہا پسند یا دہشت گرد پاکستان کو جھکا سکتے ہیں؟ پاکستان کو پچھلی کئی دہائیوں میں سب سے بڑا چیلنج اندرونی دہشت گردی کی صورت میں ملا تھا۔ 9/11 کے بعد شمالی علاقوں اور خاص طور پر پاکستان کے وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان رفتہ رفتہ ایک طاقتور شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ پاکستانی فورسز پر حملے اور شہروں میں دھماکے بھی ہونے لگے تھے، اور پھر ایک پینڈورا باکس کھلا۔ وہ ایسے کہ اس دہشت گردی میں شیعہ سنی پراکسی جنگ، فورسز کے خلاف امریکہ مخالف جذبات، اسلامی انقلاب کے کچھ جگہوں پر نعرے، اور بیرونی ایجنسیز کے پے رول پر موجود کرائے کے قاتل، یہ سب متحرک ہو گئے۔ لیکن اس سب کے اوپر ایک مصنوعی غلاف ایسا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ مذہب کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی ریاست اور خاص طور پر فوج کے ادارے کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال تھی۔ ان دہشت گردوں کو زیادہ تر پاک افغان بارڈر اور وزیرستان کے کچھ پہاڑی علاقوں میں پناہ ملتی تھی۔ اس مشکل ترین صورتحال میں دگنی مشکل اس وقت آئی جب قبائلی علاقوں میں آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جولائی 2002 میں پاکستانی فوج 55 سال میں پہلی بار قبائلی علاقوں میں داخل ہوئی۔ یہ ایک پیچیدہ اور مشکل ترین فیصلہ تھا، کیونکہ یہ وہ علاقے تھے جنہیں انگریز کے زمانے سے آزاد اور خود مختار حیثیت ہی میں رکھا گیا تھا۔ یہ بندوبستی علاقے نہیں تھے، یہ لوگ کسی بھی بیرونی مداخلت کو حملہ تصور کرتے تھے۔ اسی لیے اس جگہ پر موجود ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن میں تاخیر بھی ہوئی۔ لیکن جب ایک بار یہ آپریشن شروع ہو گیا تو رفتہ رفتہ پاکستانی سوسائٹی، ملٹری، مذہبی طبقے اور سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آتی چلی گئیں، اور پاکستان نے ایک دہائی میں یہ مشکل ترین جنگ جیت لی۔ ان علاقوں میں موجود انتہا پسندوں کو گرفتار بھی کیا، دہشت گردوں کو نشانہ بھی بنایا، اور مقامی لوگوں کو پرامن زندگی کی طرف لوٹایا بھی۔ ماہرین کی نظر میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک طاقتور، اعلیٰ تربیت یافتہ اور بہت ڈسپلنڈ فوج موجود ہے۔ انتہا پسندی کے خلاف اس مشکل جنگ میں بہت سے عالمیوں نے تو جنم لیا، لیکن پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ وہ دنیا کی مشکل ترین جنگ جیت سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے بل بوتے پر۔ حالانکہ یہی چیلنج افغانستان، شام، عراق اور لیبیا میں جب پیش آیا تو بیرونی افواج کو مداخلت کرنا پڑی، پھر بھی امن قائم نہیں ہو سکا۔ اس لیے اس سوال کا جواب بہت بڑے نہیں کی صورت میں ہے کہ پاکستان کو کوئی انسرجنسی یا دہشت گردی کی لہر ختم کر سکتی ہے یا جھکا سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا سینیریو۔ کیا پاکستان 1971 کی طرح دوبارہ ٹوٹ سکتا ہے؟ ٹریجڈی یہ نہیں کہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، شاید یہ سانحہ ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا، کیونکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ، بیچ میں ایک ہاسٹائل کنٹری، دشمن ملک، زبان، کلچر اور تاریخ ایک دوسرے سے بہت مختلف، اور پھر جہاں فاصلے ہوں وہاں غلط فہمیاں تو بے شمار ہوتی ہی ہیں، اور پھر جب ہوا دینے والے ہوں تو غلط فہمیاں دشمنی میں بھی بدل جایا کرتی ہیں۔ اناتول لیون لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کو تو الگ ہونا ہی تھا، یہ کوئی ٹریجڈی نہیں۔ تاریخ میں جغرافیے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اصل ٹریجڈی یہ تھی کہ یہ علیحدگی ایک سویلائزڈ سیپریشن ہونی چاہیے تھی، مگر ایک دلخراش سانحے کی شکل میں واقع ہوئی۔ دوستو، اس پر دیکھو سنو جانو میں ہم 1971 میں ہوا کیا تھا کے نام سے ایک مکمل سیریز بنا چکے ہیں، ضرور دیکھیے گا۔
تو یہ سانحہ، یہ ٹریجڈی تو ہو چکی نا، نصف صدی گزر چکی نا، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا نا، لیکن کیا ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بنگال تاریخی اور فطری طور پر دریائے سندھ والی تہذیب کا حصہ کسی طرح کبھی نہیں تھا۔ پاکستان مشرقی پاکستان کے ساتھ 24 سال جیا، لیکن اس کے بعد 50 سال کی شاندار تاریخ اور بھی ہے، یعنی زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ پاکستانی اکائی میں اب ایسی کوئی فالٹ لائن نہیں ہے جو اسے 71 کی طرح دوبارہ دو لخت کر سکے۔ اب پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام، سیاچن کے پہاڑوں سے گوادر کے ساحلوں تک ایک لڑی میں پروئی ہوئی قوم ہے جو اگر کسی ایک نعرے پر یکجا ہے تو وہ ہے پاکستان زندہ باد۔ اب دیکھتے ہیں تیسرے سوال کو کہ کیا پاکستان معاشی طور پر فیل ہو کر ختم ہو سکتا ہے؟ پاکستان نے اپنی تاریخ میں کئی بار ایشین ٹائیگر بننے کی کوشش کی ہے، یہ خواب دیکھا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکا۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھارت سے بہت چھوٹا ملک اور بہت کم آبادی ہونے کے باوجود پاکستان کئی بار گروتھ ریٹ میں بھارت کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اس کا ثبوت اسکرین پر نظر آنے والے پچھلے 60 سال کے سٹیٹس ہیں۔ ہاں، پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والوں کی تعداد 24% ہے، لیکن پاکستان میں وہ غربت نہ ہونے کے برابر ہے جسے دنیا ایکسٹریم پاورٹی کہتی ہے، اور پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں کہیں زیادہ نظر بھی آتی ہے۔ پاکستان میں بھوک سے کوئی خودکشی نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ اس خطے میں انقلاب بھی نہیں آتے۔ پاکستان کا سوشل فائبر ایسا ہے کہ یہاں فلاحی تنظیمیں اور مذہبی جماعتیں کبھی بھی کسی بھی علاقے کو یا بڑی تعداد میں لوگوں کو قحط جیسے حالات میں جانے سے بچا لیتے ہیں۔ اور ہاں، کرپشن، پاکستان میں کرپشن بھی بے تحاشا ہے۔ بہت سے قومی فائدے کے منصوبے اسی کی نظر ہو جاتے ہیں، لیکن اسے ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں کہ جب ریاست پاکستان کسی منصوبے کو تکمیل تک لے جانا چاہتی ہے تو تمام رکاوٹیں، معاشی بدحالیاں اور کرپشن کے باوجود مکمل کر کے دکھاتی ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے تیار ہونے والا کرتارپور کوریڈور اس کا ثبوت ہے، جبکہ ماضی میں پاکستان کے طول و عرض کو ملانے والی موٹر ویز، ایٹمی اور میزائل پاورز، منگلا اور تربیلا ڈیمز، یہ عظیم الشان منصوبے اس بات کی زندہ مثالیں ہیں کہ جب کبھی پاکستانی ریاست نے کسی منصوبے کو مکمل کرنے کا طے کر لیا تو وہ مکمل ہو کر رہا۔ یعنی مسئلہ کرپشن کا نہیں، ہمارے ارادے کی مضبوطی اور مستقل مزاجی سے کسی منصوبے کو فالو کرنا ہے۔ مستقل مزاجی کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ 1971 سے پہلے پاکستان جس معاشی پالیسی پر گامزن تھا اسے یک لخت ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بدل دیا گیا، جس میں سب سے اہم تبدیلی یہ تھی کہ تمام بڑی انڈسٹری اور بینکس کو نیشنلائز کر لیا گیا۔ لیکن یہ عمل اکانومی کے لیے ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ انویسٹرز نے پیسہ باہر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ پرائیویٹ انویسٹمنٹ اتنی کم ہو گئی کہ حکومت کے لیے نوجوانوں کو نوکریاں دینا ناممکن ہو گیا۔ یہ حال ہو گیا کہ 1974 سے 1977 تک ایوریج اکانومک گروتھ پر ایئر 2.7% تک آ گئی۔ یہ پرسنٹیج بڑھتی ہوئی آبادی کے لحاظ سے بہت کم تھی۔ ماہرین کے مطابق اگر پاکستان میں ایک متفقہ پالیسی بن جائے، خواتین کو معاشی ترقی میں شامل کر لیا جائے، تو اسے واقعی اکنامک ایشین ٹائیگر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہمارا پوٹینشیل ہے اور دنیا اسے مانتی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے 90 کی دہائی میں جب امریکہ نے ہم پر ایٹمی پروگرام بند کروانے کے لیے معاشی پابندیاں لگا رکھی تھیں، اس وقت بھی پاکستان نے معاشی طور پر سروائیو کیا، اور 9/11 کے بعد جیسے ہی امریکہ نے پابندیاں ختم کی، پاکستان ایک بار پھر 9% کے گروتھ ریٹ تک پہنچ گیا۔ So we have proven that۔ اب آتے ہیں چوتھے سوال پر کہ کیا پاکستان اتنا ہی برا ہے جتنا میڈیا میں دکھایا جاتا ہے؟ سرکاری ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں 90 سیٹلائٹ چینلز ہیں، جن میں سے 34 لیڈنگ چینلز ہیں۔
जबकि 5,000 से कुछ कम केबल चैनल्स हैं और तमाम टीवी चैनल्स, इंटरनेट वगैरह शामिल कर लें तो 7.5 करोड़ के करीब वो लोग हैं जो इन सब चैनल्स को देखते हैं। न्यूज़ चैनल्स के बारे में राय ये है कि ये पाकिस्तान को बदनाम ज़्यादा करता है और नेक नामी कम देता है। लेकिन सोचिए कि क्या किसी दूर दराज इलाके में जिनसी ज़्यादती का शिकार होने वाली लड़की की खबरें चलाने से पाकिस्तान बदनाम होता है? क्या मीडिया एक बुरे वाक़े को बड़ी बड़ी हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ चलाकर ये दिखाता है कि पाकिस्तान में बहुत ख़राबी है? क्या मीडिया के मुख्तलिफ सेक्शंस सिर्फ सियासतदानों को एम्बैरेस करने और शर्मिंदा करने के अलावा कुछ नहीं करते? ये सब है, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। वो शख्स जो किसी से ज़्यादती करके कल छुप जाता था, अब कई कई दिन टीवी रिपोर्ट्स उसका पीछा करती हैं या उस हुक्मरान और मुतल्लका सरकारी अफसर का पीछा करती हैं जिन्हें मुजरिम पकड़ना है। ये एक तब्दीली है जो रफ्ता रफ्ता पूरी सोसाइटी में आ रही है, बहुत हद तक सिरायत भी कर चुकी है। एक आम आदमी सियासत के बारे में जितना कंसर्न्ड आज है वो इन्हीं टीवी चैनल्स की वजह से है। ये सब हंगामा पाकिस्तानी सियासतदानों और वोटर्स को मैच्योर करने में बहुत मददगार साबित हो रहा है। ये तस्वीर का एक दूसरा मुस्बत रुख बहरहाल है। अब देखते हैं एक बहुत बड़ी और मशहूर साजिशी थ्योरी की तरफ कि क्या आलमी ताकतें पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहती हैं, मुआशी या जुग्राफियाई तौर पर। तो हाँ, ऐसी बहुत सी साजिशी थ्योरियाँ दुनिया में और पाकिस्तान में भी मशहूर हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन भी है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। मगर क्यों? वो इस तरह के दर हकीकत आलमी बिरादरी और आलमी ताकतें समझती हैं कि पाकिस्तान का कोलैप्स कर जाना मुआशी तौर पर या जुग्राफियाई तौर पर दुनिया के लिए एक डरावना ख्वाब है। वो यूं कि पहले ही दुनिया एक गैर मुस्तहकम डिस्टेबलाइज अफ़गानिस्तान से परेशान है। वो एक ऐसा खित्ता बन चुका है जिसकी जोग्राफियाई अहमियत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ हुकूमत हर कुछ साल बाद कोलैप्स कर जाती है। इसकी पूरे मुल्क पर रिट ही नहीं रहती, जिसकी वजह से वहाँ ऐसे अनासिर को पनाह लेने का मौका मिलता है जो आलमी अमन के लिए या आलमी ताकतों के मुफादात के लिए ख़तरा बन जाते हैं। और फिर उनके मुकाबले के लिए या इस बहाने यहाँ एक आलमी ताकत आती है और दूसरी ताकत इसे काउंटर करने की ग्रेट गेम स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे में अफ़गानिस्तान के साथ ही वाक़या रियासत पाकिस्तान भी कमज़ोर हो जाए, रियासत की अपने इलाकों पर रिट ही कायम ना रह सके, तो इस सारे मेस से चीन, भारत, ईरान, यहाँ तक कि वस्त एशिया और अमेरिका के लिए भी खौफनाक मसाइल पैदा हो जाएंगे। यहाँ तक कि मशरिक़ वस्ता में ज़मीनी तिजारत और समंदरी रास्ते भी गैर महफूज हो जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री के मुसन्निफ अनातोल लीवन के मुताबिक अमेरिका और चीन का मुफाद इसी में है कि पाकिस्तान जैसे अहम तरीन मुल्क को डिस्टेबलाइज होने से बचाया जाए और किसी भी ऐसे चैलेंज में पाकिस्तान की मदद की जाए जिसमें वो मुआशी या जुग्राफियाई तौर पर कोलैप्स कर सकता हो। बल्कि असल सूरत हाल ये है कि चीन और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके कैंप में रहे ताकि जुग्राफियाई अहमियत के इस खित्ते को वो अपने मुफादात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोक सकें। इन दोनों बड़े मुल्कों की इस ज़रूरत को पाकिस्तान अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये अब हमारे ऊपर है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इलेक्टेड लीडरशिप के ऊपर। एक और बड़ा प्रोपेगेंडा जिसे पाकिस्तान के बारे में किया जाता है वो ये है कि यहाँ जागीरदारी निज़ाम बहुत तगड़ा है। जागीरदार और वडेरे अवामी वोटों पर काबिज़ हैं, असम्बलियों में बैठे हैं और अवाम पर जुल्म ढाने में पेश हैं। ये बात किसी हद तक सच है, लेकिन अनातोल लीवन के ख़याल में पाकिस्तान के जागीरदारों को जागीरदार कहना ही गलत है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे ज़मींदार हैं। यहाँ 500 एकड़ वाले ज़मींदार को भी बहुत बड़ा जागीरदार समझा जाता है, जो कि यूरोपीय स्टैंडर्ड से बहुत कम ज़मीन है। ख़ास तौर पर पंजाब में 1950 की दहाई के आखिर में अयूब खान और 1970 की दहाई में भुट्टो की ज़राई इस्लाहात की वजह से जागीरदारी बहुत कम हो गई है। जो जागीरदार हैं भी उनकी ताकत उनकी ज़मीनों की वजह से नहीं, बल्कि उनके ख़ानदानों और कबीलों की वजह से है। इसलिए जागीरदारी निज़ाम पाकिस्तान की सियासत पर उस तरह असरअंदाज नहीं होता जैसा कि समझा जाता है, बल्कि असल में
یہ برادری سسٹم ہے جو سیاست کو کنٹرول کرتا ہے پاکستان میں۔ یعنی پاکستان بڑی حد تک روایتی اور ظالمانہ جاگیرداری نظام سے پاک ہے، اور اس بارے میں کی جانے والی باتیں زیادہ تر پروپیگنڈا یا پرانی انفارمیشن کی وجہ سے کی جاتی ہیں۔ اب آخری بات کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بارے میں، پاکستان کے بارے میں یہ بات عام کہی جاتی ہے کہ یہ کنزرویٹو یعنی قدامت پسند ملک ہے، بیکورڈ ہے، پسماندہ ہے، اور اس کے لوگ مذہب کے لیے بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر مغرب میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک انتہا پسند ملک ہے، اور اس کے لوگ ہر وقت ایک کٹر مذہبی انقلاب کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ باتیں پرسیپشن ہیں، لیکن اناتول لیون نے اس خیال کو غلط ثابت کیا ہے۔ ان کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا خاندانی نظام اصل میں انتہا پسندی کا دشمن ہے، خواہ یہ انتہا پسندی مذہبی ہو یا نسلی۔ لوگوں کو کسی خاص نظریے پر اکٹھا کر کے کوئی خون خرابہ پاکستان میں نہیں کروایا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے خاندانی نظام میں لوگ اپنے خاندان اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ عام طور پر کسی دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، اور اگر انہیں نسل اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم بھی کیا جائے تو وہ سیاسی نظام سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی الیکشن وغیرہ لڑنے لگتے ہیں، اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں اور پرامن طریقے سے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے عام طور پر ہتھیار نہیں اٹھاتے۔ یوں پاکستان کا خاندانی نظام، جس میں یقیناً بہت سے مسائل بھی ہیں، وہ آخرکار پاکستان کی قومی وحدت کے لیے ایک ڈھال کا کام بھی دیتا ہے۔ تو پاکستان اے ہارڈ کنٹری کے مصنف اناتول لیون کے نزدیک پاکستان اتنا سخت جان ہے کہ کوئی بغاوت، کوئی قحط یا انارکی یا کرپشن یا بدنظمی اسے گرا نہیں سکتی۔ ہاں، اگر کوئی چیز پاکستان کو کولیپس کر سکتی ہے، اسے ختم کر سکتی ہے، تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی۔ جیسے کہ سمندروں میں پانی کی سطح بہت بلند ہو جائے، یا دریا سوکھ جائیں، یا پھر جیسے کرونا وائرس جیسی کوئی وبا پھوٹ پڑے اور بڑے پیمانے پر انسانی المیہ کا باعث بن جائے وغیرہ۔ لیکن اگر ایسا ہوگا تو پھر پاکستان وہ اکیلا ملک نہیں ہوگا جو کولیپس کرے یا نقصان میں رہے، بلکہ براعظم امریکہ، افریقہ، عرب خطے اور فار ایسٹ میں بہت سے ممالک صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے یا اپنے جغرافیے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ تنہا پاکستان کا مسئلہ نہیں، تو پاکستان بہت سخت جان ملک ہے۔ جو لوگ اکنامکلی ٹیررزم کی وجہ سے، خانہ جنگی کی وجہ سے یا بیرونی سازشوں کے نتیجے میں پاکستان کا خاتمہ دیکھتے ہیں، وہ دراصل احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کی سب سے بڑی اسٹریٹجک طاقت کیا ہے اور پاکستان کی کمزوری کیا ہے۔ دوستو، پاکستان واقعی ایک شاندار ملک ہے، اس کی ایک شاندار تاریخ ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہماری غلطیاں بھی ہیں، کامیابیاں بھی ہیں، اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ پوری تاریخ دیکھنے کے لیے آپ یہاں کلک کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں آپ دیکھیے کہ یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اور یہاں جانیے مغل شہنشاہ بابر کی کہانی۔